اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ طلاب عزیز، ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا تھا کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، یہ مفہوم موافق ہے، یہ مفہوم مخالف ہے، اور مفہوم مخالف کی مختلف اقسام آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی گئی تھیں، لیکن تفصیل سے اس کا درس باقی تھا۔ انشاءاللہ العزیز آج سے مفہوم شرط کی ابتدا ہو رہی ہے، جو مفہوم مخالفت کی پہلی قسموں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ مفہوم الشرط۔ مفہوم شرط ظاہر ہے کہ یہ مفہوم مخالفت کی اقسام میں پہلی قسم ہے، اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے اور کچھ تھوڑا سخت ہوگا، مگر الحمدللہ آپ کی توجہات اس کو بہت آسان کر لیں گی، انشاءاللہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہوگا۔ آئیے، تعریف ہو، پہلی منزل مفہوم شرط کی تعریف۔ مفہوم شرط کسے کہتے ہیں؟ مفہوم الشرط هو الجملہ الشرطیہ۔ مفہوم شرط ایک جملہ شرطیہ کا نام ہے۔ جملہ شرطیہ کو مفہوم شرط کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو جملہ شرطیہ ہے، کون سا مفہوم شرط؟ الدالہ، جو دلالت کرتا ہے علی الحکم بالانتفاء عند انتفاء الشرط، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے گی، شرط ختم ہو جائے گی، تو جناب علی جو حکم اس شرط سے وابستہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ ابھی آئے گی سمجھ میں، پھر سمجھ لیجیے۔ مفہوم شرط ایک جملہ شرطیہ ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر اس جملے میں موجود شرط ختم ہو جائے تو وہ حکم جو اس شرط سے مشروط ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ آئیے، ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، مجھے لگ رہا ہے چہرے سے آپ لوگوں کے۔ آئیے مزید وضاحت کریں۔ شرح التعریف، تعریف کی شرح۔ گائی جب تک کہ آپ اس کی شرح سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک بات واضح نہیں ہو سکتی۔ یعنی بالدلالۃ الجملہ الشرطیہ علی انتفاء الحکم فیہا عند انتفاء الشرط، یعنی کہ جملہ شرطیہ یہ دلالت رکھتا ہے کہ حکم منتفی ہو جائے گا، حکم ختم ہو جائے گا، حکم کا وجود نہ رہے گا۔ کب؟ فیہا، اسی جملہ شرطیہ کے اندر، عند انتفاء الشرط، جب شرط ختم ہو جائے گی۔ شرط کے ختم ہونے کے نتیجے میں اس جملے کے اندر وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا جو اس شرط سے مشروط ہے۔ هو ان الحکم الموجود فیہا یکون معلقا ومتوقفا علی الشرط، اس لیے کہ وہ حکم جو اس جملے شرطیہ میں موجود ہے وہ در حقیقت معلق ہے اس شرط کے اوپر، وہ متوقف ہے اس شرط کے اوپر۔ حکم موجود ہے مگر حکم کا وجود اور حکم کی حیثیت در حقیقت بعنوان معلق ہے۔ وہ حکم اس لیے ہے کہ شرط ہے، وہ حکم اس لیے موجود ہے کہ شرط موجود ہے، لہذا اگر شرط ختم کر دی جائے گی تو اس صورت میں وہ حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ وحینما ینتفی الشرط، اور جس وقت شرط منتفی ہوگی، شرط ختم ہوگی، ینتفی الحکم ایضا لانہ معلق علیہ، تو یاد رکھیے اس صورت میں حکم بھی منتفی ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ حکم جو ہے وہ معلق ہے اسی شرط کے اوپر، موقوف ہے، یعنی گویا ٹیک لگائے ہوئے ہے۔ تو جس طریقے سے ایک انسان ٹیک لگائے کھڑا ہوتا ہے کسی لکڑی کے اوپر، سہارا لے کھڑا ہوتا ہے، تو اس سے لکڑی چھین لی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گر جاتا ہے۔ تو کھڑا تو وہ ہے، کھڑا اس لیے ہے کہ وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر حکم بھی کھڑا ہے، مگر اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ در حقیقت اس کے ہاتھ میں ایک شرط کی لکڑی ہے، شرط کی لکڑی ختم ہوئی، حکم خود بخود گر پڑا۔ فَمَثَلًا حِينَمَا یقال، اب جناب کہیں گے نا ابھی تمام باتیں سمجھ میں جب آئیں جب آپ کوئی مثال پیش کریں گے۔ ہاں آئیے، من کوئی کہنے والا کہے اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، اگر آپ نماز کے دوران بات کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، اگر آپ نماز کے دوران بات کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ، ہونا حکم کیا ہے یہاں پہ اس جملے میں؟ حکم ہے نماز باطل ہو جائے گی، نماز کے بطلان کا حکم ہے یہاں پر، مگر کب؟ کیسا حکم ہے؟ معلق، یہ حکم معلق ہے، متوقف ہے، موقوف ہے، کس بات کے اوپر؟ علی التکلم، تکلم کے اوپر۔ باطل کب ہوگی؟ جب بولیں گے،
جب کلام ہوگا تو کلام کے اوپر معلق، وہ مشروط بے، اور صرف معلق ہی نہیں ہے مشروط بھی ہے، اگر بولیں گے تو باطل ہوگی، اگر کے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ الشَّرْطُ، اب اگر شرط ہی حاصل نہ ہو، کوئی انسان نہ بولے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اگر کوئی شرط ہی حاصل نہ ہو؟ شرط کون سی؟ وَهُوَ التَّكَلُّمُ، متکلم ہے۔ اگر تکلم ہی حاصل نہ ہو، تکلم ہی نہ ہو، یہ شرط ہی موجود نہ ہو، اثناء الصلاۃ، نماز کے دوران میں، لا يتحقق الحکم بالبطلان، تو یاد رکھیے بطلان کا حکم بھی نہیں آ سکتا۔ بطلان کا حکم جب ہی آئے گا جب آپ نماز کے دوران تکلم فرمائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات واضح ہوئی؟ یہاں یہ جملہ شرطیہ ہے کہ اذا تکلمت اثناء الصلاۃ تبطل، اس جملے کے اندر ایک شرط ہے، وہ ہے اذا تکلمت، اگر آپ بولیں گے، یہ شرط ہے، اور ایک حکم ہے جو بطلان صلاۃ کا ہے، اور یہ حکم مشروط ہے اور ٹیک لگائے ہوئے ہے اس شرط کے اوپر۔ اب اگر جناب علی یہ حکم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو شرط کا ہونا ضروری ہے۔ اگر شرط ہوگی تو حکم دکھائی دے گا، شرط ہوگی کوئی نماز کے دوران بولے گا تو نماز کا بطلان ہوگا، اور اگر کوئی نماز کے دوران نہیں بولے گا تو جناب علی حکم بھی دکھائی نہیں دے گا۔ بات واضح ہوئی؟ شرط الدلالہ، دلالت کی شرط، اس مفہوم شرط کی کیا دلالتیں ہیں؟ آئیے سمجھیے۔ یشترط فی دلالہ الجملہ الشرطیہ علی انتفاء الحکم عند انتفاء الشرط ثلاثۃ امور مترتبہ۔ یاد رکھیے جملہ شرطیہ کی دلالت میں، اس بات کی دلالت میں کہ حکم منتفی ہو جائے گا جب شرط منتفی ہوگی، یعنی شرط کے ختم ہونے کے نتیجے میں حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز آپ جملہ شرطیہ کی بنیاد پر چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، مترتبہ، ایسی شرطیں جو ایک دوسرے کے اوپر مرتب ہو رہی ہیں، یعنی کہ جس کا تعلق ایک کا دوسرے سے، دوسرے کا تیسرے سے ہے۔ پہلا ہوگا، اس کے بعد دوسرا ہونا چاہیے، دوسرے بعد تیسرا ہونا چاہیے۔ اگر لگاتار 3 شرطیں ترتیب کے اعتبار سے موجود ہیں تو جناب علی بالکل یہی بات ثابت ہو جائے گی کہ جملہ شرطیہ ثابت کر رہا ہے کہ جب بھی شرط ختم ہوگی لہٰذا اس کا مشروط بھی ختم ہو جائے گا۔ الاول، پہلی منزل، دلالہ الجملہ الشرطیہ علی الملازمہ بین الشرط و جوابہ۔ پہلی بات، اس بات پہ جملہ شرطیہ دلالت کرے کہ شرط اور جواب شرط میں کوئی ملازمہ پایا جاتا ہے، لزوم پایا جاتا ہے کہ جب بھی شرط ہوگی اس صورت میں جواب شرط بھی ہوگا، جب بھی کوئی بولے گا تبھی نماز باطل ہوگی۔ تکلم جس کو کہتے ہیں آپ، تکلم کا ثبوت، تکلم کا ثابت کرنا در حقیقت نماز کے بطلان کا اور باطل ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کے درمیان میں ایک ملازمہ پایا، یعنی لازم ہو گئے، ادھر یہ ہوا فوراً یہ ہو گیا، لازم مطلب سمجھ گئے آپ کہ یہ ہوا تو فوراً یہ ہوگا۔ اگر یہ بات ثابت ہو رہی ہے اور اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے تو نتیجتاً اس کا مطلب ملازمہ شرط اور جواب شرط کے درمیان پایا جاتا ہے۔ چونکہ جملے کے اندر 2 ہی تو باتیں پائی جاتی ہیں، یہ ایک شرط ہے، ایک جواب شرط ہے۔ اذا تکلمت اثناء الصلاۃ، یہ شرط ہے، تبطل جواب شرط ہے۔ تو پہلی منزل جملہ شرطیہ کی دلالت اس بات کے اوپر ہو کہ جناب شرط اور جواب شرط کے درمیان ایک ملازمہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الثانی، دوسری منزل، دلالہ الجملہ شرطیہ علی تبعیت الجواب للشرط وترتبہ علیہ، اور دوسری دلالت اس بات کے اوپر جملہ شرطیہ کی کہ جواب شرط کے تابع ہے۔ جو اس جملے کے اندر جواب موجودہ ہے، جواب کون سا ہے؟ تبطل، بطلان نماز، نماز کا باطل ہونا۔ یہ نماز کا باطل ہونا جواب جو ہے تابع ہے کس بات کے؟ شرط کے۔ ایسا نہیں ہے کہ جواب پہلے ہو جائے گا شرط بعد میں ہوگی، نہیں 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 نہیں، شرط کا پہلے ہونا ضروری ہے، جواب کا بعد میں ہونا ضروری ہے۔ جواب تابع ہے نہ کہ شرط تابع ہے۔ تابع کا مطلب اتباع کرنے والا، اتباع مطلب پیچھے بھی چلنے والا۔ کیا مطلب اس بات کے؟ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ جناب جواب جو ہے وہ شرط کے پیچھے بھی چل رہا ہے، بطلان پیچھے پیچھے ہے،
تکلم کے، اگر تکلم ہوگا، اگر گفتگو ہوگی نماز کے دوران، اگر کوئی انسان بولے گا نماز کے دوران تو فوراً کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی۔ تو یہ جواب جو ہے جو جملے کے اندر موجود ہے نماز کے بطلان کا، ادھر حقیقت تابع ہے اس شرط کے جو نماز کے دوران تکلم کی شکل میں موجود ہے جملے کے اندر۔ وہ ترتبہ علیہ، اور یہ مرتب بھی ہو رہا ہو اس شرط کے اوپر، یعنی کہ جواب جو مرتب ہو رہا ہو، جواب جو سامنے آ رہا ہو، بطلان کا حکم جو لگا رہے ہوں کہ نماز باطل ہو گئی، یہ کب لگا رہے ہوں آپ؟ اس وقت لگا رہے ہوں جس وقت جناب علی شرط سامنے آ رہی ہو۔ الثالث، تیسری منزل، دلالہ الجملہ شرطیہ علی انحصار السببیہ بالشرط للجواب، جملے شرطیہ کی اس بات کے اوپر دلالت کہ سبب منحصر ہے، غور کیجئے گا، سبب کے انحصار کے اوپر جملہ شرطیہ دلالت کر رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب جناب علی سبب کا منحصر ہونا؟ یہ کیا بات سامنے آئی؟ ہاں آپ سمجھیے گا، اس بات کی کہ وہ سبب جو شرط کے صورت میں سامنے آیا ہے، اب یہاں پہ میں تھوڑا سمجھاؤں آپ کی خدمت میں۔ جملہ کیا ہے؟ جملہ ہے اذا تکلم اثناء الصلاۃ، اذا تکلم اثناء الصلاۃ تبطل، اگر آپ کلام کریں گے نماز کے دوران تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک شرط ہے، ایک جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ لفظ بدل رہا ہوں، ایک سبب ہے، ایک مسبب ہے۔ سبب کون ہے؟ سبب ہے شرط۔ اگر آپ گفتگو اذا تکلمت اثناء الصلاۃ، اگر آپ نے کلام کیا نماز کے دوران تو نماز کے دوران میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، یہ سبب ہے کس بات کا؟ نماز کے بطلان کا۔ تو نماز کا بطلان مسبب ہے اور کلام کرنا سبب ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اب جملہ شرطیہ اس بات میں ثابت ہو رہا ہو اور ثبوت پیش ہو رہا ہو کہ یہاں جو سبب ہے شرط کے ذریعے جو پیش کیا گیا ہے اذا تکلمتا کی شکل میں، تو یہ سبب منحصر ہے للجواب، جواب کا، یعنی کہ بطلان نماز کا یہ سبب ہے، بس اکیلا سبب ہے، منحصر سبب ہے۔ بمعنی انہ لیس ہناک سبب آخر یترتب علیہ الجواب، یعنی کہ وہاں کوئی اور ایسا سبب نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں یہ جواب سامنے آ جائے، یعنی نماز باطل ہو جائے۔ یعنی نماز کے بطلان میں بس وہی سبب ہونا چاہیے جس کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو اس صورت میں جملہ شرطیہ دلالت کرے گا اس بات کے اوپر کہ جناب علی یہ شرط منتفی ہونے کے نتیجے میں مشروط جو جواب ہے وہ بھی منتفی ہو جائے گا۔ الرابع، چوتھی منزل، عدم وجود قرینہ، کوئی قرینہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیسا قرینہ؟ تصرف الجملہ عن دلالتها عن المفہوم، جو جملے کو اس کے مفہوم کی دلالت سے روک دے، یعنی کہ جس قرینے کے نتیجے کے اندر ایسا مرحلہ سامنے آ جائے کہ انسان اس مفہوم کو اوپر جس پہ دلالت کر رہا ہے اس سے جملے کو روک دے۔ فرض کیجیے، میں بتاؤں کہ خدمت میں کبھی کبھی ایسا قرینہ سامنے آتا ہے نا، میں سمجھا دوں اس بات کو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ لفظ اسد، شیر، کس معنی میں آتا ہے؟ میں شیر کے معنی اسی جانور کے ہوتے ہیں جو چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہوتا ہے، جو انسان کو، حیوان کو، سب کو کھا جاتا ہے، جنگلی جانور ہے، چیر پھاڑ کرنے والا ہے۔ اب میں نے کہوں، میں آپ سے خدمت میں نے ابھی کہا میں نے ایک شیر دیکھا، میں نے شیر دیکھا، جیسے ہی میں نے کہا آپ کے دماغ کہاں جا رہا ہے؟ آپ فون کریں گے مول صاحب آپ تشریف لے گئے تھے کہیں چڑیا گھر میں، یہ جنگل میں گئے ہوں گے، آپ نے جنگل میں شیر دیکھا ہوگا، یا تصویر میں شیر دیکھا ہوگا، یا ٹی وی میں شیر دیکھا ہوگا، موبائل میں شیر دیکھا ہوگا، اور شیر سے مراد آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے؟ وہی چیر پھاڑ کرنے والا جانور کہ جو جنگلوں کے اندر درندہ صفت جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن ابھی میں نے خدمت میں یہ کہا کہ میں نے شیر دیکھا تو دماغ آپ کا پہنچ گیا فون اس چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی طرف، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے
کہ شعر کا استعمال ایک بہادر انسان کے لیے بھی ہوتا ہے. ایک بہادر انسان کو بھی شعر کہا جاتا ہے. کہا جاتا نا آپ نے, ارے فلاں پہلوان شعر ہے, تو کیا بھائی وہ چیر پھاڑ کرتا ہے؟ وہ جنگلوں میں رہتا ہے؟ وہ کیسا شعر ہے وہ؟ کہیں نہیں, وہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور اور ہے مولوی صاحب. یہ جانور وہ ہے کہ جو بالکل صحیح و سالم ہے, جو عقل رکھنے والا ہے, جو شعور رکھنے والا ہے. یہ چیر پھاڑ نہیں کرتا. پھر کہ یہ تو بہادر ہے. چونکہ وہ بہادر ہے, اس بنیاد پہ بہادری کی وجہ سے اس شیر کو بھی شیر کہا گیا ہے جو پہلوان اور بہادر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اگر میں جملہ اس طرح سے کہوں کہ میں نے حمام میں ایک شیر دیکھا, میں گھر سے چلا اور میں نے دیکھا کہ پڑوس کے گھر میں حمام میں ایک شیر نہا رہا ہے. اب آپ بتائیے کون سا شیر دماغ میں آپ کے آئے گا؟ کیا وہ شیر آئے گا جو جنگلی شیر ہے, یا وہ شیر آئے گا جو مرد مجاہد ہے, یا مرد شجاع ہے, یا مرد بہادر ہے؟ کون دماغ میں آئے گا؟ تو آپ کہیں گے فوراً کہ نہیں, اب جنگل والا شیر دماغ میں نہیں آئے گا. اب دماغ میں آئے گا وہ شیر کہ جو مرد بہادر ہے, شجاع ہے, پہلوان ہے. وہ دماغ میں ہمارے آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ اب میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, تو سمجھدار انسان فون جواب دے گا. اس لیے آ رہا ہے کہ آپ نے اپنے گفتگو کے درمیان جب یہ بات کہی, ایک جملہ کہا, وہ یہ کہا کہ میں نے حمام میں دیکھا. ہم لفظ حمام سے سمجھ گئے کہ اس سے مراد جنگلی جانور نہیں ہے بلکہ ایک مرد بہادر ہے. اسی کو قرینہ کہتے ہیں میرے محترم. اسی کا نام قرینہ ہے کہ ہم نے زبان استعمال کرتے ہوئے درمیان میں ایک ایسے لفظ کو استعمال کیا جس کے نتیجے میں, بات واضح ہو گئی, جس کے نتیجے میں ہمارا پورے جملے کا مفہوم جو کچھ اور جا رہا تھا, اس جملے کے نتیجے میں فوراً پلٹ کے کہیں اور پہنچ گیا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ عدم وجود قرینہ, کوئی ایسا قرینہ بھی نہ ہو, کوئی ایسا جملہ بھی نہ ہو, تصرف الجملہ, جو جملے کو منصرف کر دے, بالکل پلٹا دے, ان دلالت المفہوم, جس جملے کی جو دلالت مفہوم کے اوپر تھی اس سے بالکل روک دے, الگ الگ کر دے. لہذا اس منزل کے اوپر اس چیز کو پیش نہیں کیا سکتا. مثال ہو انشاءاللہ, مثال انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.